عرفان رمضان۔ خوش آمدید عرفان رمضان، اور اس میں جاری و ساری الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی موجود ہوں آج کی مہمان شخصیات کے ساتھ، جس میں مفتی فضل سبحان صاحب تشریف فرمائے، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائے، علامہ امین شہیدی صاحب تشریف فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا بے انتہا شکریہ۔ آج کا موضوع اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام۔ یقینی طور سے ابتدائی میں ہی کہہ دوں کہ آج میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ ایک عالمہ یہاں تشریف فرما ہو، ایک عورت جو نمائندگی ہو عورتوں کی، مگر چونکہ ہمارے سیٹ کا ایک امتیاز یہ ہے کہ یہاں پہ بہت باریکی سے حساسیت کے ساتھ خیال رکھا گیا ہے، کوئی بھی اونچ نیچ نہ ہو، تو یقینی طور سے کوشش کی جائے کہ ایک پروگرام باقاعدہ سے ہو جس میں خواتین کثرت کے ساتھ تشریف فرما ہو۔ مگر آج کا موضوع چونکہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہے تو علماء سے بھرپور استفادہ کروں گا۔ سب سے پہلا سوال مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام عورتوں کے حقوق کا معاشرہ نہیں بنانا چاہتا، مرد کو مقدم رکھنا چاہتا ہے، عورتوں کو پس رکھنا چاہتا ہے، اسلام میں عورتوں کی اہمیت کتنی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام میں انسانوں کی، حیوانات کی، ہر چیز کی جو ہے وہ ایک اہمیت بھی ہے، حیثیت بھی ہے، جی، اور ظاہر ہے کہ عورت بھی انسان ہے۔ سب سے پہلا حق تو اسلام نے یہ دیا کہ عورت کو جینے کا حق دیا، اچھا، یعنی اس عورت کو، لڑکی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور عار کی وجہ سے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ جی لوگ کہیں گے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے، یہ کل کو کسی کے عقد اور نکاح میں جائے گی، اور یا فقر و فاقہ کے ڈر سے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ املاک۔ قرآن کریم نے بنیادی طور پر یہ دو باتیں کہہ کر اسے جینے کا حق دیا۔ صحیح۔ اور پھر عورت چونکہ فزیکلی اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے کمزور تھی، تو اسلام نے اس پر برڈن اور ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کم رکھا، یعنی ایک معاشرے کی اور گھر کی بقا کے لیے اسلام نے تقسیم کار یوں کیا کہ اندرونی گھر کی ذمہ داری عورت کو دی اور بیرونی ذمہ داری مرد پر ڈال دی۔ صحیح۔ حالانکہ بیرونی ذمہ داریاں بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں، اور قرآن کریم میں تو اللہ کریم نے باقاعدہ عورتوں کی سفارش کی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے حقوق سے متعلق پوری سورت جس کا نام ہی سورۃ النساء رکھا گیا، جی، اور سورہ طلاق جو 28ویں پارے میں ہے اس کو بھی نساء صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی بہت سی آیات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی۔ صحیح۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، سبحان اللہ۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، اور فرمائے یہ اللہ کی بندیاں ہیں، کمزور ہیں، تمہارے عقد میں تمہارے ماتحت ہیں، تو تم نے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، صحیح۔ ان کے حقوق کی پامالی نہ ہونے پائے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق کم دیے، اور وہ بطور مثال اور استشہاد کے پیش کرتے ہیں کہ جی لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں اور لڑکی کو 1، جی، للذکر مثل حظ الانثیین، اور 2 عورتوں کی گواہی مل کر 1 مرد کے برابر ہوتی ہے، تو یہ تو ناانصافی ہے۔ تو ہم اس کو اگر لوجیکلی بھی دیکھیں تو اسلام نے ان کی رعایت رکھی ہے، عورتوں پر احسان کیا ہے کہ ایک عورت جب دنیا میں آتی ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری اور اس کا بار اللہ نے اس کے باپ کے کندھوں پر رکھا۔ پھر یہ عورت جب بڑی ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، تو اس کی کفالت کا بوجھ اس کے شوہر کے اوپر رکھا، صحیح۔ اور پھر اس کے بعد جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کا بھائی یا اس کا بیٹا اس کی کفالت کرتا ہے۔ تو فائنینشلی عورت کو مال کی ضرورت تھی نہیں اگر وہ اسلامک اصولوں کو فالو کرتے، لیکن پھر بھی اسلام نے اس کو 1 حصہ یعنی لڑکے اور مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دے دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گواہی دینا ایک مشکل کام ہے، یعنی لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر گواہی دیتے ہیں، انہیں دھمکیاں ملتی ہیں، انہیں تھریٹ ملتی ہے، اور ان کے لیے آنا جانا مشکل ہوتا ہے، ایک ایک کیس کا فیصلہ آنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس صورتحال میں عورت کے لیے اس ذمہ داری کو اٹھانا مشکل تھا، تو اسلام نے یہ بوجھ اس کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک آدمی اگر اپنے اوپر 60 kg کا وزن لے کر جا رہا ہو اور دوسرا اس سے
30 kg लेकर ले जाए तो ये उसका मौसिन होता है, उसके साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं करता। तो इस्लाम को, इस्लामी उसूलों को अगर हम दानिशमंदी के साथ समझेंगे तो इस्लाम ने औरतों को ऐसे मुआशरे में हुकूक दिए जहाँ जीने का हक नहीं था, जहाँ जानवरों सा सलूक किया जाता था, जहाँ उसको आदी रू करार दिया जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ही ने उनको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक रोशन मिसाल है इस्लाम का माजी के अदवार में जो सलूक रहा है उन ख़वातीन के हुकूक को दिलाने के लिए। आज का सवाल ये है कि आज के दौर में क्या हो रहा है। डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब, एक बहुत ही हसास सवाल है और बहुत ज़रूरी भी है। क्या इस्लाम औरत को नाक़िसुल अक़ल समझता है, उसको हुक्मरानी का हक़ नहीं देना चाहता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत ही अहम उन्वान पर आज बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह से आज औरतों के हुकूक़ के हवाले से बात हो रही है, हम गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि फ़्रांस में इनक़लाब के बाद से 4 बुनियादी अक़दार हैं जो इंसानों में मुतारफ़ करवाई गई। इन्हें फ्रीडम, इक्वालिटी, ह्यूमनिज़म और इसके साथ साथ रैशनलिज़म कहा जाता है। यानी अब इंसानी मुआशरों की बुनियाद अक़ल परस्ती, इंसान परस्ती, हुकूक़ इंसानी और मुसावात की बुनियाद पर रखी गई है। हमारे यहाँ जब फ़ेमिनिज़म या तहरीक निसाइयत पर बहस की जाती है और इस तनाज़ुर में औरत को नाक़िसुल अक़ल कहने पर एतराज़ात किए जाते हैं या औरतों के हुकूक़ के हवाले से इस्लाम पर एतराज़ात किए जाते हैं, तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर जितने भी इंसान तख्लीक फ़रमाए हैं उन तमाम तर इंसानों के अबवैन हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम हैं। इस कायनात का पहला रिश्ता ही मर्द और औरत में मियाँ और बीवी का कायम किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी, रूहानी, अखलाक़ी, ज़हनी और जमालियाती एतबार से किसी में इस तौर पर तफावत पैदा नहीं फ़रमाया कि उनको बतौर ज़ुल्म नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक किसी दूसरे से कमतर बनाया हो। अल्लाह रब्बे करीम ने हर शख्स को हर किरदार के साथ उसकी सिन्फ़ के एतबार से मख़सूस किस्म के वज़ाइफ़ अता किए हैं। कुछ उनके हुकूक़ हैं और कुछ उनके ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब आप देखिए कि बिलख़ुसूस जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के तनाज़ुर में चीज़ों को देखते हैं कि औरत नाक़िसुल अक़ल है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो यानी नाउज़ु बिल्लाह अपनी इंटेलेक्चुअल सलाहियतों के एतबार से कमतर पैदा कर दी गई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी के बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें अल्लाह रब्बे करीम ने मर्द को ज़्यादा किरदार दिया है और औरत के किरदार को उसके मुकाबले में मुख्तलिफ बनाया है। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए कि जो आपके घरेलू मामलात हैं, अगर आप मर्दों से पूछें तो उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि घर में नमकदानी कहाँ रखी हुई है। इसलिए हदीस शरीफ में है कि अलमरअतु सय्यदतु बैतिहा, कि औरत अपने घर की सरदार है। गोया कि अगर ये मुआशरा पूरा एक रियासत के तौर पर काम करता है तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो घरेलू पूरे कामकाज और मुताल्लिक़ा उमूर हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के सुपुर्द किए हैं, जबकि मर्द को बाहर के उमूर सुपुर्द किए हैं। तो लिहाजा जिस तरह मुफ्ती साहब ने गवाही की बात की है, अब आप देखिए कि मैं यहाँ पर चंद एक हुकूक के तनाजुर में मैं आपके सवाल के जवाब को मैं एड्रेस करता हूँ। अल्लाह ताला ने औरत के मुआशी हुकूक बयान करते हुए फरमाया है कि लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, कि मर्द जो कमाते हैं वो उनका हक है, और फरमाया वलिन निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, और जो औरतें कमा रही हैं चाहे वो अमाल के एतबार से हों या दुनियावी अपने इक्तसाब और मईशत के एतबार से हो, फरमाया उनमें औरतों का हक है। इसी तरह से फरमाया कि लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, फरमाया कि जो वालिदैन और तुम्हारे करीब तरीन रिश्तेदार तुम्हारे लिए यानी तरका छोड़ते हैं उसमें जिस तरह मर्दों का हिस्सा है, फरमाया वलिन निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के लिए भी मीरास और जायदाद में वालिदैन की तरफ से भी और अक़रबा की तरफ से भी बाकायदा हिस्से को मुकर्रर फरमाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे ऊपर वही आती है, फरमाया क्योंकि मैं तुम में अपने घर वालों से सबसे ज़्यादा हुस्न सुलूक से पेश आता हूँ। कुरान मजीद में जहाँ 28वां सिपारा शुरू हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक खातून जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने शौहर की शिकायत को पेश किया,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ایک شکایت لے کر حاضر ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اس شکایت کو قرآن میں رپورٹ کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکایت کو سنا ہے، اور جو گفتگو اس نے آپ کی بارگاہ میں کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی بات کو سنا ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جینڈر کی بنیاد پر عورت اور مرد کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ مغرب کے اندر رشتوں کی حرمت تقریباً فنا ہو چکی ہے، وہاں یعنی آپ کو انسیسٹ جیسے نعوذ باللہ ناپاک آپ کو تعلقات نظر آتے ہیں۔ تو اسلام نے جینڈر کی بنیاد پر حقوق نہیں رکھے ہیں، نہ فرائض رکھے ہیں، بلکہ اسلام میں حقوق کی بنیاد رشتوں کی حرمت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ماں اور بیٹا ہے تو ماں زیادہ لائق عزت ہے، بیٹا اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیٹی اور باپ ہے تو پھر باپ اپنی بیٹی کے لیے زیادہ لائق حرمت اور لائق تعظیم ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو اللہ رب کریم نے عورتوں اور مردوں کے تعلق میں رشتوں کی حرمت کو زیادہ عظمت سمجھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ امین شہیدی صاحب، اب یہ بہت ہی عام فہم کا سوال ہے، یہ عورت ہے، یہ میں ہوں، اس کے لیے سونا پہننا، سونے کا جو زیورات ہیں سونے کے وہ اس کے جائز ہیں، میں پہنوں حرام ہے، اس کو حق مہر ملے گا، مجھے نہیں ملے گا، اس کے لیے رعایت ہے عبادت کے اوپر خاص دنوں میں، میرے لیے نہیں ہے، تو زیادہ حقوق تو اس کو مل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ویس بھائی، آپ کا موضوع آج کا بڑا اچھا ہے جی، لیکن اس موضوع پر بہت کچھ گفتگو کرنے کی گنجائش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ یہ سوال ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ خود یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ یہ سوال ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم مغرب کے پریشر کی وجہ سے اٹھاتے ہیں، ورنہ اسلام کی نگاہ میں جب اسلام کی آیات، قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم کی سیرت کی روشنی میں دیکھیں تو وہاں پر تو آپ کو ذرہ برابر بھی من حیث انسان عورت اور مرد کے حق میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اچھا، اور یہ کب کی بات ہے؟ اس وقت کی جب پوری دنیا میں جاہلیت کی ایسی تہ جمی ہوئی تھی کہ لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد اس کو دفنا دیا جاتا تھا۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر ایک نیا دین آتا ہے اور وہ اس بچی کو بچے کے برابر قرار دے کر کہتا ہے کہ ان دونوں میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر عبادات، کمال کی طرف ارتقاء اور سفر روحانی، ان تمام چیزوں میں مرد اور عورت کو برابر سے خطاب دیا جاتا ہے، برابر سے مخاطب کیا جاتا ہے، برابر سے درجہ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہیں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ مرد اس معاملے میں فلان جگہ پہنچ سکتا ہے اور عورت نہیں پہنچ سکتی۔ عورت اور مرد کو برابر کا خطاب دے کر کہا جاتا ہے تم میں سے جو بھی بہتر ہوگا وہ اس مقام تک پہنچے گا۔ قرآن کریم کی آیات اس حوالے سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر آپ نبی کریم کی اپنی سیرت میں دیکھتے ہیں، اللہ اگر دینا چاہتا تو نبی کریم کو 1000 بیٹے دے دیتا، کوئی بیٹا نہیں دیا، ایک بیٹی دی، سبحان اللہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور وہ بیٹی بھی ایسی دی کہ کل کائنات کو یہ پتہ چلے کہ اس جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک ایسی بیٹی جو کروڑوں مردوں پر بھاری ہے، اللہ اکبر، اور اس بیٹی کے عطا کے بعد بتا رہا ہے خدا اپنے بندوں کو کہ یہ ہوتی ہے عورت۔ ہم آج کیوں یہ بحث کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، ہم کیوں اس پریشر میں آتے ہیں؟ سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج چونکہ میڈیا کا دور ہے جی، اور سرمایہ دارانہ نظام نے عورت کے موضوع کو اپنے سرمایہ دارانہ مقاصد کے حصول کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے، لہٰذا ہم اس استعمال کے نتیجے میں اس پریشر میں آ کر، اس پروپیگنڈے میں آ کر فوراً دفاع شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اسلام نے تو بڑے حقوق دیے ہیں۔ دیکھیں، عورت اور مرد انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں، صحیح، لیکن مرد اور عورت ہونے کے ناطے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اچھا، کیسے ہو سکتا ہے برابر ہو؟ آپ مجھے یہ بتائیں، گاڑی ہے جی، گاڑی کے 4 ٹائر ہیں، اس ٹائر ہونے کے لحاظ سے وہ برابر ہیں، صحیح، لیکن آیا اس کا اسٹیئرنگ اور ٹائر برابر ہے؟ نہیں، اسٹیئرنگ کا اپنا رول ہے، صحیح ہے، ٹائر کا اپنا رول ہے۔
اسی طرح سے انجن کا اپنا رول ہے، باڈی کا اپنا رول ہے، مل کر گاڑی ہیں، عورت اور مرد مل کر انسان ہیں۔ انسان کے قافلے کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے، لیکن ایک انجن ہے، ایک باڈی ہے، ایک کا تعلق کسی خاص زاویے سے ہے اور دوسرے کا تعلق کسی اور زاویے سے۔ صحیح۔ آپ یہ کام اس کے ذمہ نہیں لگا سکتے، وہ کام اس کے ذمہ نہیں لگا سکتے۔ مسئلہ تب آتا ہے عورت کو اسپیئر ویل بنا کے ڈگی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عورت کو اس کا وہ جو مقام فطری اور نیچرل ہے وہ دیں، وہ کامل ترین ہستی ہے۔ مرد کو اس کا نیچرل اور فطری مقام دیں، اس کے بعد آپ کو کسی طرح کا کوئی اعتراض کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس وقت جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عورت کی جگہ مرد کو دینے کی کوشش کی اور مرد کی جگہ عورت کو دینے کی کوشش کی۔ کیا دونوں جسمانی ساخت کے لحاظ سے برابر ہیں؟ نہیں۔ آیا جسمانی کیفیات کے لحاظ سے برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا نفسیاتی کیفیات کے لحاظ سے دونوں سائیکالوجیکلی برابر ہیں؟ نہیں۔ مزاج کے اعتبار سے دونوں کے درمیان کوئی برابری ہے؟ نہیں۔ فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ اس لیے کہ اس کا میدان اور ہے، اس کا میدان اور ہے، لیکن دونوں میدان مل کر انسانیت کا میدان فراہم کرتے ہیں۔ انسانیت کا میدان۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے آنے سے پہلے وہ یورپ اور وہ مغرب پرست لوگ جو آج عورت کے حقوق کے نام پر تنقید کرتے ہیں عام مسلمانوں پر، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے آنے سے پہلے عورت مغرب میں ایک شے تھی، انسان نہیں، کھلونا، ایک کھلونا۔ اور اس عورت کو حتیٰ اس کا ابتدائی ترین حق بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ مالک ہونا۔ عورت مالک نہیں تھی، مملوکہ تھی، لیکن مالک نہیں تھی۔ جب سرمایہ دارانہ نظام کا آغاز ہوا تو ان کو سستی لیبر چاہیے تھی۔ اس سستے لیبر کی وجہ سے انہوں نے دیکھا بھی انسانوں کی ایک بہت بڑی کھیپ ہے عورت کی صورت میں، اس کو یوز کرو، لہذا عورتوں کو انہوں نے کارخانوں میں لانا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے قانون سازی کی کہ عورت کو آپ حق مالکیت دیں۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آج میں ذرا اس کو مکمل کروں، میں ایک مختصر سے وقفہ لے لوں، لوٹ کر آئیں گے تو اسی بات کو جاری و ساری رکھیں گے کہ یورپ اپنے ماضی میں کیا سلوک برتتا رہا ہے خواتین کے ساتھ، اور آج جو ہماری طرف تنقید کی انگلی اٹھتی ہے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑا ہوا تھا۔ اسلام یقینی طور سے زیادہ حقوق دیتا ہے، مگر کیا مسلمان حقوق غصب کر لیتے ہیں؟ اس پہ بات ہوگی۔ ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ رمضان عرفان رمضان۔ عرفان رمضان میں خوش آمدید۔ علامہ امین شہیدی صاحب گفتگو فرما رہے تھے یورپ کے اس استحصال کے اوپر جو خواتین کے ساتھ تھا۔ دیکھیے بنیادی طور پر اسلام نے خواتین کے حقوق کی پاسداری کی ہے ڈے ون سے، اور مغرب نے ڈے ون سے اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، جس کی زندہ مثال سرمایہ دارانہ نظام کا یہ رویہ ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام کا جب آغاز ہوا تو ان کو لیبر چاہیے تھا، اور وہ بھی سستے ریٹ پر۔ اس کے لیے ان کو انسانوں کی تلاش تھی۔ مرد کام کرتے تھے، پیسے زیادہ لیتے تھے، انہوں نے عورتوں کو بھی کام پر لگانا چاہا، لیکن اب عورت تو کسی چیز کی مالک تھی نہیں، اس لیے انہوں نے قانون پاس کیا کہ عورت کو مالکیت کا حق دیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے یہ قانون پاس ہوا یا سرمایہ دارانہ نظام کے لیے؟ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے پاس ہوا تاکہ عورت کا استحصال کیا جا سکے۔ عورت کو مرد کی نسبت نصف تنخواہ پر انہی کارخانوں میں کام اس سے لیا جانے لگا، نصف تنخواہ پر عورت کا استحصال، ٹھیک ہے۔ اس نصف تنخواہ کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ 15-16 سال میں ان کی شادی ہو جاتی ہے، 14 سال میں ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیبر کی مقدار میں کمی آتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی اس کو ہم عمر بڑھا دیں شادی کی، اور قانوناً پابند کر دیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے باقاعدہ قانون پاس کیا کہ 18 سال سے پہلے لڑکی شادی نہیں کر سکتی، تاکہ ان کے لیبر کی جو مقدار ہے ضرورت کی وہ پوری ہوتی رہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو کارخانوں میں چیزیں بنائی وہ انہوں نے بیچنی تھی، بیچنے کے لیے ان کو کوئی اٹریکشن چاہیے تھی، اس میں انہوں نے پھر عورت کا استعمال کیا، جو آج تک جاری ہے۔ آج آپ موٹر سائیکل بیچتے ہیں، عورت کے جسم کو دکھاتے ہیں۔
آپ برتن بیچتے ہیں عورت کا جسم دکھا کر, گاڑی بیچتے ہیں عورت کا جسم دکھا کر. بھئی عورت چیز نہیں ہے, جنس نہیں ہے, عورت انسان ہے, صحیح. اس کی توقیر ہے, اس کا وقار ہے, اس کا مقام ہے. اس کو جنس بنا کر اس طرح سے بازار میں شو پیس بنانا, یہ اس کے مقام کی بھی توہین ہے اور اس کے حق پر بھی ڈاکہ ہے. لیکن چونکہ میڈیا مغرب کے ہاتھ میں ہے, بولنے والوں کی زبانیں مغرب کے ہاتھ میں ہیں, میڈیا کا سارا نظام ان کے تابع ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کے بغیر میڈیا چل نہیں سکتا. اس لیے اب میڈیا کی مجبوری ہے کہ جو پیسہ ملے اس کے مطابق وہ اسی طرح سے پیش کریں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. لہٰذا آپ کے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر کبھی عورت مارچ کے نام پر, کبھی عورت کے حقوق کے نام پر, کبھی کسی اور نام پر استحصال ہوتا ہے. تو کیا اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کہیں پر عورت پر ظلم ہوتا ہو تو اس ظلم کو ہم چشم پوشی کر لیں؟ نہیں, اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے. اگر کہیں پر کسی کلچر کی وجہ سے, جیسے کہ ہندوانہ کلچر ہے, اس ہندوانہ کلچر کا ہمارے معاشرے پر بھی اثر ہے, لہٰذا ہم نے ان سے سیکھا, دین سے نہیں, کہ عورت کا استحصال کیا جائے. تو یہ جو عورت کا استحصال ہے اس کا اسلام بھی مخالف ہے اور علم اور عقل بھی مخالف ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. اب اسلام کا جو عمومی طور سے نقشہ ہے اس میں عورت ہو یا مرد یقینی طور سے تابعدار ہوگا, اور اگر متقی اور پرہیزگار ہوگا تو اللہ رب العزت کے سامنے اس کا مقام بھی ہوگا, مرتبہ بھی ہوگا. یہاں پہ چونکہ ایک دھیمی گفتگو میں چاہتا ہوں ہو جائے, ہم سب بنیادی طور سے منگتے ہی ہیں, تو محمد علی سہروردی صاحب, ان کا منگتا ہونا کتنی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے, ذرا بیان فرمائے اپنے پیارے لہجے میں. ان کا منگتا ہوں, ان کا منگتا ہوں, جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا, ان کا منگتا منگتا نہیں ہونے دیتے. میں ان کا منگتا ہوں, جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. مولانا حسن فرماتے ہیں کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے
اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو حالات چل رہے ہیں کہ میرے حالات بھی یاروں میرے دشمن ٹھہرے میرے حالات بھی یاروں میرے دشمن ٹھہرے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں سبحان اللہ حق سبحان اور اللہ ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری کیونکہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے سبحان اللہ سبحان اللہ دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ماشاءاللہ 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 آج تو محمد علی سہروردی نے دل کھول کے حاجت رکھی ہے
اور ساری خواہشات دیدار مدینہ کی سامنے رکھ دی ہیں اور ہم سب کی ترجمانی کی ہے. مفتی فضل سبحان صاحب، ایک سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں مختلف انداز سے، کیا اسلام میں اور اسلامی معاشرے میں عورت کی حکمرانی کا تصور ہے؟ یہ قابل قبول ہے یا قطعاً قابل قبول نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سے پیوستہ چند باتوں کی وضاحت ضروری ہے. جیسے مجھ سے پہلے بھی حضرات نے کہا کہ یورپ نے عورت کو جو بازار کی زینت بنایا ہے تو اپنے لیبر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. بالفاظ دیگر اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے جیسے ایک رشین تجزیہ نگار نے کہا کہ چونکہ 2 بڑی جنگیں ہوئی، اس جنگ عظیم کے بعد مردوں کی تعداد کم ہو گئی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے عورتوں کو آفیسز میں، بازار میں، مارکیٹ میں اور فیکٹریز میں لانا شروع کیا. ایک آرٹیکل لکھا گیا اور اس میں کہا کہ مسلمانوں کی دینی حمیت اور غیرت ایمانی ختم کرنے کے لیے ان مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی سویلائزیشن وار جس کو آپ کہیں، 2 چیزیں ان میں داخل کر دیں، ایک شہوات اور دوسری چیز شبہات. ان کی ایمانی غیرت ختم ہو جائے گی، دینی اقدار کا جنازہ نکل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو بنانے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کی اور ذہن سازی کی تو ہم بہت آسانی سے اسے کیپچر کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان. جی. اور پھر فرمایا الحیاء والایمان قرنا، کہ حیا اور ایمان ساتھی ہیں، جب ایک جائے گا تو دوسری چیز بھی نہیں رہ پائے گی. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. اسی حیا کو برقرار رکھنے کے لیے، طبعی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا کانسیپٹ دیا گیا اور فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، بقیہ آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرے. اب بنیادی طور پر انہوں نے جیسے کہا کہ جی تصویروں میں اپنی چیزوں اور پروڈکٹس کے بیچنے کے لیے بھی عورت کو زینت بنایا، معاشرے کی زینت بنایا اور پھر شبہات پیدا کی ہے حج کے بارے میں کہ لاکھوں روپے حج پر خرچ کرنے سے کیا فائدہ. تو ان 2 طریقوں سے در حقیقت وہ ایمانی غیرت کا جنازہ نکال رہے. دیکھیں اقوام متحدہ کا ایک عالمی چارٹر ہے، اس کی دفعہ 27 میں یہ بات مینشن ہے کہ ہر آدمی کو اپنی ثقافتی زندگی جینے کا حق ہے. یعنی یورپ کسی طرح بھی زندگی جیے لیکن مسلمان عورت پردہ کرے تو فرانس میں اس پر پابندی لگتی ہے، حجاب پر پابندی لگتی ہے، اور عورت کو اگر گھر کی ملکہ بنانے کی بات ہو تو اس کو تنگ نظری اور تشدد سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسلام کا پورا ایک پیکج ہے. یعنی آج یورپ کے معاشرے میں نیشنل کرائمز وکٹیمائزیشن کے نام سے قانون بنتا ہے اور ان کی جو رپورٹ آتی ہے گارجین کی اور پھر سنڈے میگزین میں جو رپورٹیں آتی ہیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں عورتوں کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کے اس پیکج کو چھوڑ دیا. وہ پیکج کیا تھا کہ عورت گھر سے نکلے ہی نہیں. یعنی حجاب کا پہلا اسٹیج تو یہ تھا قرن فی بیوتکن، یہ گھر کی ملکہ بن کر رہے. دوسرا اسٹیج اگر ضرورت سے نکلنا ہے تو محرم ساتھ نکلے. تیسرا اسٹیج یہ تھا یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ کر کے نکلے. چوتھا اسٹیج یہ تھا نامحرم کے ساتھ بات کرے، لا تخضعن بالقولی، یہ لجاجت والی گفتگو نہ کرے اور مکس گیدرنگ سے بچے. یعنی اس پیکج پر اگر عمل ہو جاتا تو اسلام کا بول بالا ہوتا. اصل میں یورپ کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہے. میں آپ کو چرچ آف انگلینڈ کا ایک فیصلہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو یہ آرڈر جاری کیا کہ چونکہ 50% مرد اور عورتیں یورپ میں بغیر شادی کے زندگی گزارتے ہیں اور معاشرے نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لہٰذا تم بھی اس کو گناہ نہ کہو. اور برطانیہ کے اندر یہ بل پاس ہوتا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ جنسی تعلقات اور شادی کرتا ہے اس کو اس کے میراث کا حقدار بنایا جاتا ہے. اور اٹلی کے اندر ان کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی بھی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات استوار کر سکتی ہیں لیکن وہ رات میں مرد کے ساتھ رہے. تو یہ جو حیا کا ایک پاکیزہ گلدستہ تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا. اور یہ جو آپ نے سوال پوچھا، دیکھیں
औरत को हर मामले में मर्द की बराबरी देना ये लॉजिक के भी खिलाफ है, ये उसकी जिस्मानी साख्त के यानी भी खिलाफ हुक्मरानी का हक नहीं है। यानी उसको हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। अच्छा। जैसे मीरास में और शहादत में और गवाही में और जिहाद में और फिजिकल ट्रेनिंग और काम है। करने में, बस आप पे कमाने जवाब आ में, गया, ठीक। जब मर्द के ऊपर आप ये जिम्मेदारियां दे रहे हो ठीक। तो ये औरत के ऊपर एहसान है कि इसको इस यानी भारी जिम्मेदारी से सुबकदोश करार दिया गया। सुबकदोश करना चाहिए। मुख्तसरन ये कि दीगर माशरों में जो हो रहा है और आज पाकिस्तान के माशरे में यानी आसानी पैदा करने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा बर्डन ना आए, मगर सवालात अभी भी वैसे ही हैं, जारी हैं। अब हम इटली से कंपेयर क्या करें अपने माशरे को फ्रांस। रमजान इरफान रमजान जी, डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब से पूछना चाहता हूँ, सवाल बड़ा ख़ास है। हमारे माशरे में जो ख़वातीन बाहर जाती हैं घर से ज़रूरत के तहत, जो नौकरी करती हैं, मुलाजमत करती हैं या कारोबार भी करती हैं, यकीनी तौर से वो बूदोबाश का इंतज़ाम करती हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी ख़वातीन को हमारा माशरा अच्छी निगाह से ना भी देखे तो कम से कम मयारी निगाह से नहीं देखता, यानी वो समझता है कि काम के लिए बाहर निकली हैं, इसका मतलब है ये मर्द जैसी हो गई हैं, या ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं। क्या इस्लाम में इजाज़त है कि वो बाहर निकले, काम करे, उसको एहतराम की निगाह से देखा जाना चाहिए? देखिए, औरत दुनिया के सारे काम कर सकती है, लेकिन उन इस्लामी आदाब के साथ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। सही। आप देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद रिसालत में ख़वातीन तिजारत भी किया करती थी। सबसे बड़ी ताजरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात अक़दस है। हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बाकायदा जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक शौहर की मरहम पट्टी के लिए बाकायदा आप हिस्सा लिया करती थी। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल मौजूद है, जो जंग में खड़े होकर तलवार उठाती हैं और अपनी तलवार के ज़रिए से अपने भाई को बाकायदा दुश्मनों के नरगे से बचा कर ले आती हैं। फिर हमें उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी नज़र आती हैं कि जो बाकायदा बैत अक़बा ऊला, सानिया और सालिसा, द ओरिजिन ऑफ सिन औरत को कहा गया, द गेट वे टू हेल, जहन्नम का दरवाज़ा कहा गया, द हिसिंग ऑफ सरपेंट यानी सांप की आवाज़ से नाउज़ुबिल्लाह औरत को ताबीर किया गया, और ईव हव्वा से ईवल नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जैसे जो है वो बुरे अलक़ाबात औरत के लिए मगरिब ने बनाए। मगरिब में अगर हमारे नबी की शान में तौहीन होती है, नाउज़ुबिल्लाह औरत के हेयर स्कार्फ पर पाबंदी लगाई जाती है, तो इसका सबब क्या है? हम मगरिब को बुरा भला ज़रूर कहें, लेकिन अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में अतराफ़ व अकनाफ़ आलम से दुश्मन हमारे ऊपर हमला आवर होंगे, और हमारी हालत ऐसे होगी कि जिस तरह से दस्तरखान पर खाना लगा हुआ होता है। तो सबब ये बताया गया कि तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा, हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत। तो आज हमने क्योंकि अपने नबी से वफ़ा नहीं की, दुनिया की मोहब्बत को ख़ुद पर तारी कर लिया, शहादत की नापसंदीदगी हम पर तारी हो गई, तो नतीजा आज दुनिया और मगरिब की ग़ुलामी की सूरत में हमारे सामने। आप देखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या अय्युहन नबी, इस तरह से आपने कहा कि क्या औरत जॉब कर सकती है, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, या रसूल अल्लाह आप अपनी अज़वाज से और अपनी बेटियों से कह दीजिए और मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए, क्या युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपनी चादरों को अपने गिरेबानों पर डाले रखें। हमारे सामने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहिबजादियाँ हैं, आप देखिए हज़रत सैयदा रुक़ैया हैं, सैयदा ज़ैनब हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम हैं, सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहिन्ना। ये वो मुक़द्दस किरदार हैं जिनको सामने रखकर आज मुस्लिम औरत को अपने किरदार की आराइश करनी चाहिए। आप देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल वदा में इरशाद फरमाया कि फत्तकुल्लाह फिन्निसा, औरतों के हुकूक के बारे में डरते रहो। हुज़ूर अलैहि सलाम की सुन्नत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी हयात तय्यबा में किसी ज़ौजा मोहतरमा पर हाथ नहीं उठाया, कभी हाथ नहीं उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवियों को गाली मत दो, उनके चेहरे पर थप्पड़ मत मारो, उन्हें अपने घर से बाहर मत निकालो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं। डॉक्टर साहब, मौलवी हज़रात तो कहते हैं कुछ हद तक मारना जायज़ है। देखिए कुरान मजीद में जहाँ वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, वो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास कंडीशंस में कि जब औरत सरकश हो जाए, वो अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी से बाहर हो जाए और नाफरमानी की हद तक सरकशी इख्तियार कर ले, तो वहाँ मारने का जवाज़ वो भी आखिरी हद में जाकर है। पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़इज़ूहुन्ना, फरमाया कि उन्हें नसीहत करो।
اگر نصیحت کارگر ثابت نہ ہو تو پھر فرمایا کہ ان سے پہلوؤں کو جدا کر لو، یعنی بستروں پر ساتھ نہ سو۔ اور پھر تیسرے مرتبے میں جا کر کہا ہے کہ اب تمہیں عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ڈنڈا، تلوار، پائپ اٹھا کر عورت پر تشدد شروع کر دیا۔ بعض روایات میں ایسے مارنا ہے، بعض روایات میں یہ بھی حکم ہے کہ مسواک سے ایسے مارا جائے کہ جسم پر نشان نہ پڑے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایتائے حقوق کی ذمہ داری مردوں پر لگائی ہے، مطالبہ حقوق کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں ہے۔ ٹھیک، دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، Important تو ہم ہے۔ مطالبہ حقوق پر توجہ دیتے ہیں، ایتائے حقوق جو دوسروں کی رسپانسبلٹیز کو ادا کرنا ہے ان ذمہ داریوں کی طرف ہم نہیں جاتے۔ میں صرف قرآن مجید کی ایک آیت یہاں پر میں یہاں پر آیت پڑھ کر میں اپنی بات کو بس میں مکمل کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کی صفات بیان کی ہیں، مسلمان عورتوں کو انہیں فالو کرنا چاہیے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ کا ذکر کثیر کرنے والی عورتیں مردوں کے ساتھ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والی، صدقہ کرنے والی، خشوع و خضوع اختیار کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی، صدقہ کرنے والی، صبر کرنے والی، فرما بردار عورتیں۔ اور انہی عورتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نمازیں ادا کرے، اپنے شوہر کو راضی کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا اور فرمائے گا کہ تو جس دروازے چاہے تو جنت میں داخل چاہے باب ریان سے داخل ہو، جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو۔ یہ بہت اچھی بات بتائی ہے جی۔ مارنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یوں بھی فرمایا لن یضرب خیارکم، جو تم میں زیادہ بہتر ہوگا وہ نہیں مارے گا۔ اور حضور نے اس کی عملاً مثال قائم کر دی کہ پوری حیات طیبہ میں کسی زوجہ محترمہ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اچھا، علامہ امین شہیدی صاحب، مارنا اب اس کا معیار تو بتایا انہوں نے کہ مسواک سے بھی ماریں تو نشان نہ آئے، یہاں تو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جی وہ بیلٹ سے، ہنٹر سے، اور اس بات پہ پٹائی ہوتی ہے کہ روٹی گول نہیں بنائی آپ نے، اس کا کوئی نتیجہ حل؟ یہ ہماری جہالت ہے، ہماری قومی جہالت، اور اس کا تعلق دین سے نہیں آپ کے کلچر سے ہے، اور کلچر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے ان آیات کی تفسیر میں مارنے کے حوالے سے کہا کہ اس طرح سے مارنا جائز ہے جس سے جسم پہ کوئی نشان نہ پڑے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر یوں چٹکی مارتے ہیں تو اس سے نشان پڑتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ آپ اگر ایک انگلی سے یوں زور سے مارتے ہیں اس انگلی کا نشان پڑ جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ جائے کہ آپ بات کریں پائپ سے مارنے کی، آپ بات کریں مکے سے مارنے کی، آپ بات کریں تھپڑ مارنے کی، ویسے بھی مارنے کے حوالے سے چہرے کو مارنے کی تو بہت سختی سے ممانعت ہے۔ ایسا ہی ہے، طالب علم کو بھی نہیں مار سکتے، کسی کو بھی نہیں مار سکتے۔ نہیں، میں نے عرض کیا آپ سے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، پھر یہ کون سا والا مارنا؟ مذہب سے نہیں ہے۔ وہ والا مارنا تو نہیں ہے نگاہوں سے قتل کر دو نہ ہو تکلیف دونوں کو، تمہیں خنجر اٹھانے کی مجھے گردن جھکانے کی۔ یہ ہمارے ہندوانہ کلچر کا اثر ہے۔ ہمارے ہندوانہ کلچر میں چونکہ بہرحال برصغیر میں ان کے کلچر کا غلبہ تھا، تو اسلام جب آیا تو لوگوں نے کلمہ تو پڑھا، لیکن اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کلچر کی قید سے مکمل طور پر نکلنا نصیب نہیں ہوا، تو اس لیے ہمارے دینی اور مذہبی اس کلچر میں بھی اس کا رنگ نظر آتا ہے، شادیوں میں بھی اور خوشیوں میں بھی اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں مثلا آپ شادی کرتے ہیں تو آپ سرخ جوڑا پہناتے ہیں بچی کو، یہ سرخ جوڑا ہندوؤں سے آیا ہوا ہے، مسلمانوں کا تو اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سفید ہے ویسے نہیں، میں عرض کرتا ہوں مسلمانوں کا کوئی رنگ نہیں ہے، جو اچھا ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ کالا کالا بایا کہاں سے آیا؟ میں مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ ابایا کا کالا ہونا ضروری نہیں ہے، پردہ ضروری ہے، حجاب ضروری ہے۔ آپ کو جب اسی لباس ہی کے حوالے سے آپ اگر ان ممالک میں جائیں جو مغربی دنیا کے استعمار تلے رہے ایک عرصے تک،
ان ممالک میں آپ کو مسلمان ہی اپنی دلہنوں کو سفید لباس پہناتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مسیحی کلچر سے وہ متاثر ہیں. ہمارے ہاں ہندو کلچر سے متاثر ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ جو چیزیں لی ہیں, چاہے مدرسہ ہے, بہرحال یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے. آج ہی میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں استاد اپنے شاگرد کو, اور شاگرد بھی وہ 5 سال اور 6 سال کے بچے, ان بچوں کو جس بے دردی سے مار رہا تھا, تو اس کو دیکھ کر انسان کی روح کانپتی ہے. اس کا تعلق دین سے نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو, دین سے نہیں ہے, مذہب سے نہیں ہے, مسلک سے نہیں ہے, قرآن سے نہیں ہے, تعلیمات الہی سے نہیں ہے, بلکہ یہ تعلیمات الہی کو زندہ کاٹ کھانے اور کاٹ ڈالنے کے مترادف ہے. حق ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بالکل صحیح فرمایا. اچھا, یہاں پہ ہم وقفے پہ جا رہے ہیں, اذان کا وقت بہت قریب آ چکا ہے, لوٹ کر آئیں گے تو بات بھی کریں گے. بات بہت خاص ہو رہی ہے, دل بالکل بھی نہیں ہے, مگر ظاہر اہتمام ہے یہاں پہ افطار کا. الحبیب ریسٹورنٹ کی جانب سے ہے, اور یقینی طور سے ہم واپس آئیں گے تو مزید کوشش کریں گے بات ہو سکے, دعا کا اہتمام ہوگا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. بار الہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. بار الہ ہماری قرآن کی تلاوت اور قرأت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہمارے قلوب کو قرآن کی نورانیت سے پاکیزہ اور نورانی فرما. بار الہ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری زندگی کے آخری لمحات کو توبہ کے ساتھ گزر جانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ دنیا میں نبی کریم کی رحمت اور ان کی رحمت ہم سب کو نصیب فرما, اور عالم آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. بار الہ
زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، موت کے بعد بھی اللہ کی راہ میں نبی کریم کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہ عرفان رمضان، عرفان رمضان، رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان